الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے بڑے علماء کرام اس خطہ جو ہے زرخیز علاقہ اٹک اور ہزارہ اس میں ہوئے ہیں، اور انہوں نے بڑے علاقے کو فیض پہنچایا، لوگوں نے ان سے بڑا نفع اٹھایا۔ لیکن افسوس ادھا افسوس کہ جس علاقے سے ان کا آبائی علاقہ تھا، جہاں تعلق تھا، وہ علاقے اب دوسروں کے حوالے ہو چکے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کتنا بڑا نام ہے، وہ ہزارہ کے ہیں۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ ہزارہ کے ہیں، بہت بڑا فیض ہے ان کا، لیکن اپنے علاقے جو ہیں ان کے وہ دوسروں کے حوالے ہو چکے ہیں۔ قبلہ مفتی ریاض الدین رحمہ اللہ، آپ نے بھی دین کی خدمت کا جو سلسلہ تھا وہ آزاد کشمیر چکسواری سے وہاں سے کیا، لیکن اپنے علاقے کی محبت انہیں واپس لے آئی۔ ہمارے پنجاب کے علاقوں میں اہل سنت کے لیے کام کرنا بہت آسان ہے، اور مجھے یہ پہلی دفعہ میں یہاں آیا ہوں تو میں نے دیکھا یہاں پر یونیورسٹی ہے جس کا نام پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کے نام پر ہے، ٹاؤن ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نام پر ہے۔ کاش ان کی اولاد یہاں پر کوئی دینی درسگاہ قائم کرتی، اور یہاں پر بھی ہے جو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی فیض اسی طرح تقسیم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی تلخ باتیں ہیں، اور نہ لوگ جرت کرتے ہیں کسی پیر کے سامنے کہنے کی۔ اور تو اور چھوڑے، کاش کوئی اسلام آباد کے اندر ان کی طرف سے کوئی یونیورسٹی قائم ہوتی، اور جو علماء دیوبند کے مقابلے میں ہوتی۔ سامعین سے احتشام، ہمارے مدارس اور دیوبندیوں کے مدارس میں فرق کیا ہے؟ ایک میں گواہی دیتا ہوں، ان کے گھر میں سے شیخ محمد زکریا قندیلوی آئے پاکستان میں، تو انہیں ادارے وزٹ کروائے گئے، بنوریا ٹاؤن دیکھے، دارالعلوم کراچی دیکھے، کلومیٹر کے حساب سے ہزاروں کی تعداد میں طلباء ہیں وہاں پر۔ وہاں پر جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا تو، اور اس کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ حکیم اختر خان صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ نے جب سارے ادارے دیکھے، وزٹ کیا، تو کہا اگر تم مجھے بڑی بلڈنگ دکھانا مقصود تھا تو میں نے دیکھی، اگر بڑی بڑی کتب دکھانا مقصود تھا تو وہ آپ کی تصانیف جتنی بھی ہیں وہ میں نے دیکھی، طلباء کی کثرت دکھانی تھی تو وہ بھی میں نے دیکھی۔ لیکن میرا ایک سوال ہے تم لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ ان سب کے اندر، تمہارے طلباء کے اندر، جو ایک چیز جو سب سے زیادہ مقدم ہونی چاہیے تھی، جو نظر آنی چاہیے تھی، وہ تھی روحانیت، اور ان میں وہ مجھے نظر نہیں آئی، وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان میں دہشت گردی کی لہر اٹھی تو وہی لوگ تھے جو اندر سے خالی تھے، انہوں نے دہشت گردی کو ثواب سمجھا اور جہاد سمجھا۔ سامعین سے احتشام، آپ کے علاقوں میں کام کرنا واقعی مشکل ہے۔ مفتی ریاض الدین رحمہ اللہ کے بارے میں والد گرامی فرماتے تھے کہ چکسواری کے اندر جب وہ مسجد بننا شروع ہوئی تو کہتے ہم سائیکل پہ ایک سپیکر لگا کر چندہ کرنے کے لیے نکل جاتے، استاد کہتے بیٹا تو میرے ساتھ چل۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے سوز و گداز عطا فرمایا تھا، اور آپ تمام علماء کے لیے تحدیث نعمت کے لیے کہ یو کے میں کم از کم 100 مساجد سے زیادہ بنوانے میں ان کا کردار تھا، اور جہاں کہیں مسجد بننے کا کام رک جاتا، لوگ انہیں بلاتے، وہ آتے، اللہ تعالیٰ جتنا وہ چندہ کہتے اتنے ہی چندہ جمع ہو جاتا تھا۔ سامعین سے گزارش یہ ہے کہ واقعی آپ کا علاقہ بہت ہی زرخیز ہے، اور ابھی اسی علاقے نے ہمیں پورے پاکستان کو مولانا خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کی شکل میں ایک عظیم تحفہ دیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ کئی خادم حسین رضوی اس علاقے میں کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ شعر ہے کہ علم پڑھیا ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو
مجھے یہ کہنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ قبلہ مفتی ریاض الدین رحمہ اللہ اور آپ کا جتنا خاندان ہے، ان کے اندر میں نے علم بھی دیکھا ہے اور ادب بھی دیکھا ہے اور پھر روحانیت بھی دیکھی ہے۔ یہ بڑا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ عموماً یہ ہو رہا ہے کہ علماء ہیں، آگے ان کی اولاد اس راستے پر نہیں چل رہی، وہ کہتے ہیں ابا جی اس راستے پہ چلیں، سوائے دشواریوں کے اور کیا ہے، سوائے مصیبتوں کے اور کیا ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور آج بھی علماء کی تنخواہیں جو عام مزدور ہے اس سے بھی ویجز جو اس سے بھی کم ملتی ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ آپ احباب اللہ کے دین اور مصلی رسول کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کریم آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے۔ میرے والد گرامی میرا بات کر رہا تھا کہ سائیکل پہ جا کر وہ چندہ مانگا کرتے تھے اور حضرت صاحب خود جایا کرتے تھے وہاں مسجد بنوانے میں، ان کا بہت بڑا کلیدی کردار تھا۔ آج میرے استاد قبلہ قاری نور گل سیالوی دامت برکاتہ العالیہ اسی ادارے میں پڑھاتے ہیں، وہاں پر 150 سے زیادہ طلباء آج تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو کیا قبلہ مفتی ریاض الدین رحمہ اللہ کو اس کا ثواب نہیں مل رہا ہوگا؟ مل رہا ہے، الحمدللہ مل رہا ہے۔ تو سامعین جی احتشام، آپ تمام احباب سے گزارش ہے جہاں جہاں بیٹھے ہیں دین کا کام کریں، مدارس کو جو ہے نا مضبوط بنیادوں پر اس پر کام کریں۔ آج سرحد اور بلوچستان جو ہمارے ہاتھوں سے گیا ہے تو وہ اس لیے گیا ہے کہ ان کے پاس مدارس ہیں، ان کے پاس علماء کی کثرت اور کثیر تعداد بھی ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک نوجوان انگلینڈ کے اندر چندہ جمع کر رہا ہے، تو چندہ جمع کر کے وہ ایک دکان پہ آیا پیسے بھیجنے کے لیے پاکستان، تو کہا یہ پیسے کہاں بھیج رہا ہے؟ تو اسے کہا منصیرہ، تو وہ منصیرہ کہتے ہیں میرے دوست، کہا تو منصیرے کا؟ کہا نہیں، کہا کہاں کے ہو؟ کہا کراچی کا ہوں۔ تو کہا منصیرے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اور گلی گلی دور دور تو کہتا میں خود عالم دین ہوں اور میرا ایک دوست تھا وہ بھی عالم دین تھا، ہم کراچی اکٹھے پڑھتے تھے، وہ واپس منصیرہ شفٹ ہوا ہے، وہاں مدرسہ بنا رہا ہے اور میں یہاں سے چندہ جمع کر کے اس کی مدد کر رہا ہوں۔ تو آپ بھی کہیں آپ میں سے علماء اگر کسی اچھے ایریے میں آپ کی مسجد ہے تو آپ کے پاس بھی چند اچھے نمازی ہوں گے، ان پہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ان کی ذہن سازی کیوں نہیں کرتے کہ آپ ان مدارس کو مضبوط کریں؟ ہمارے جتنے بھی طلباء بھی سب مسجد کے ساتھ یہاں سے فارغ ہوئے ہوں گے، نکلے ہوں گے یہاں سے، لیکن کیا وہ واپس اس ادارے کو مضبوط بنانے کے لیے کتنی فائنینشیل انہوں نے سپورٹ دی ہوگی؟ بہت کم۔ ہم نے ہمارا یہ تجربہ ایکسپیرینس ہے۔ مفتی عبدالقیوم ازہری رحمہ اللہ تشریف لائے، ان کے ادارے کے پڑے ہوئے طلباء وہاں پر جو اب کام کر رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ خود بخود نہیں کرتے، کہا نہیں کرتے، یہ سوچ پیدا کریں، یہ انہوں نے یہ سوچ ان کے اندر ہے، اس لیے وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو آپ بھی وہ ظاہری کامیابی ہے، حقیقی کامیابی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم مفتی محمد خان قادری رحمہ اللہ کی قبر کو منور فرمائے اور ہم سب کو مل کر جو ہم وارث ہیں رسول اللہ کے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور آدھا بڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔